السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں۔ خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی اہم ملاقات، خطے میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے سامنے صبر و تحمل اختیار کرنے پر زور دیا اور کہا پاکستان نے دفاع کے حق میں متناسب اور ہدفی رد عمل دیا ہے۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہر قیمت پر خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے جنگ بندی مفاہمت پر پاکستان کو مبارکباد دی اور کہا برطانیہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان نے جنگ جیت لی ہے اور اب ہم خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر سبق سکھایا، لیکن ہمارا مقصد جارحیت نہیں بلکہ خطے میں امن کا قیام ہے۔ موجودہ صورتحال سے سبق یہی ملتا ہے کہ مسائل کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ پرامن ہمسایوں کی طرح ہمیں بات چیت کے راستے اپنانا ہوں گے تاکہ خطے کو امن اور استحکام کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر دنیا مستقل امن چاہتی ہے تو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on a long-term basis. آپ کو بتائیں کہ رافیل، مگ، ڈرون سب خاک میں ملا دیے۔ پاک فضائیہ کا تاریخی وار، دشمن کے 6 جنگی طیارے تباہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کی تقریب سے خطاب، کہا واضح الفاظ میں کہتا ہوں پاک فضائیہ نے دشمن کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے امن کا ہاتھ جھٹک کر غرور اور تکبر میں آ کر حملہ کیا۔ جواب میں پاکستان کی شاہین جھپٹ کر دشمن کے رافیل سمیت دیگر جنگی طیارے زمین بوس کر چکے ہیں۔ پاکستان کے شاہینوں نے دشمن کے رافیل سمیت دیگر طیارے گرائے اور ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا کہ وہ قیامت تک اس سے نہیں نکل پائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت خود کو جنوبی ایشیا کا تھانے دار سمجھتا تھا، لیکن جب پاک افواج نے فوری، مؤثر اور دندان شکن جواب دیا تو دشمن کو سر چھپانے کی جگہ تک نہ ملی۔ 6 جہاز گرانا اس دشمن کے جو کہ جنوبی ایشیا میں اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتا تھا، جو اس زوم میں تھا کہ پاکستان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان شاہینوں کو، ان جوانوں کو یہ جرأت عطا کی اور انہوں نے جھپٹ جھپٹ کر ان کے رافیل بھی مارے، ان کو فیل بھی کیا، مگ بھی گرائے، ڈرون بھی گرائے۔ میڈیا ہمارا فخر ہے، بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ آرمی چیف نے موجودہ صورتحال پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا نے مشکل وقت میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے، پورے معاملے میں میڈیا کا کردار شاندار رہا۔ ہماری میڈیا نے بھارتی میڈیا کو جو جواب دیا وہ یادگار ہے۔ اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، پوری حقیقت سامنے رکھی، پوری قوم نے متحد ہو کر ہر چیلنج کا سامنا کیا اور میڈیا نے قومی یکجہتی کا بھرپور ساتھ دیا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان و مرصوص میں شاندار کامیابی پر یوم تشکر کی خصوصی تقریب۔ پاکستان مونومنٹ پر
ہونے والی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ شہدائے وطن کے درجات کی بلندی، وطن عزیز کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جس نے فضا کو حب الوطنی کے جذبات سے بھر دیا۔ تقریب میں ملی نغمے اور قومی ترانے بھی پیش کیے گئے جنہوں نے شرکاء کے جوش و خروش کو دو چند کر دیا۔ یوم تشکر کی اس باوقار تقریب کے مہمان خصوصی وزیراعظم شہباز شریف تھے۔ وفاقی وزراء، اراکین کابینہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، مختلف ممالک کے سفارتکار، اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھبکیاں پاکستان کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد بھی راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور ایک ٹریلر تھا، وقت آنے پر پوری فلم دکھائیں گے۔ بھارتی وزیر دفاع نے آئی ایم ایف سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کو قرضے کی فراہمی بند کرے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت پہلے بھی کوشش کر چکا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو فنڈ نہ دے جس میں اسے بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کا دریائے سندھ منصوبے کے ذریعے پاکستان کو پانی کی فراہمی روکنے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارت نے پاکستان کو ملنے والے دریائے پانی کو محدود کرنے پر غور شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دریائے چناب، جہلم اور سندھ پر پانی روکنے کے منصوبوں کی جلد منصوبہ بندی اور عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ 5 ممکنہ سٹوریج منصوبوں میں 4 جناب اور جہلم کی معاون ندیوں پر ہیں اور ایک تجویز کے مطابق ان دریاؤں کے پانی کو شمالی بھارت کی ریاستوں کے دیگر دریاؤں میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ منصوبوں میں بڑے ڈیموں کی تعمیر بھی شامل ہے، جبکہ 19ویں صدی کے رمبیر نہر کو دگنا کر کے 120 کلومیٹر تک بڑھانے کا منصوبہ بھی ہے۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ پانی روکنے یا موڑنے کی کسی بھی کوشش کو جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ پاکستان بھارت کی آبی پالیسی کے خلاف ورلڈ بینک، مستقل ثالثی عدالت اور عالمی عدالت انصاف میں قانونی چارہ جوئی کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ فرانس نے ہمیں جھانسا دے دیا، پاکستانی ہتھیار بہترین نکلے۔ ایک رافیل جہاز کی قیمت 24 کروڑ ڈالر ہے اور یہ جہاز فیل ہو گئے ہیں۔ بھارتی جسٹس مارکنڈے کانٹوجو کا بڑا اعتراف، کہتے ہیں پاکستانی ہم منصب سے زیادہ عقل مند ہیں اور چائنا سے جہاز لے لیے۔ چائنیز ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے، کسی ثبوت کے بغیر پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ پہلے پاکستانیوں کے سر کاٹو، پھر تحقیقات ہوں گی۔ رفال کیسے نشانہ بنا؟ بھارتی صحافی پراوین سواہنی نے پوسٹ مارٹم کر دیا، کہتے ہیں کہ چینی جیٹ-10C کا رفال سے کوئی جوڑ ہی نہیں۔ جیٹ-10C لمبی ناک والے جہاز ہے جس کا ریڈار بہت تگڑا ہے۔ جیٹ-10C طیارہ حد نگاہ سے بھی بہت آگے دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایس ای سی پی نے تمام کمپنیوں کے لیے سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق جیو پولیٹیکل صورتحال اور سائبر سیکیورٹی کے خطرات کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کمپنیاں سائبر سیکیورٹی کے بہترین طریقہ کار اختیار کریں۔ اچھے حفاظتی طریقوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر کمپنیوں کا کام متاثر ہو سکتا ہے، ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے اور کمپنیوں کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایڈوائزری میں کچھ اہم اقدامات کی مزید تجاویز بھی دی گئی ہیں جن میں رسائی پر سخت کنٹرول اور نیٹ ورک کی کمزوریاں کم کرنے کی تجویز شامل ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی حملوں سے نمٹنے کی تیاری کرنے اور صارفین میں آگاہی پیدا کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ایس ای سی پی نے مالیاتی اور معلوماتی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کمپنیاں اپنے ڈیٹا اور نیٹ ورک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ ثقافت کے لحاظ سے پاکستان تاریخی ورثے کا حامل ہے۔ ثقافت میں تاریخی اور مذہبی اعتبار سے پاکستان سینٹرل ایشیا سے وابستہ ہے۔ روس اور وسط ایشیائی ریاستوں سے ثقافتی تبادلوں کو خوش آئند سمجھتے ہیں۔ پاکستانی وفد کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی قیادت میں قازان فورم میں شرکت۔ فورم میں OIC ممالک کے درمیان کلچرل ڈائیلاگ پر سیشن۔ وفاقی وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کثیر الجہتی ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا جنوبی ایشیا کے ممالک کے مابین ڈائیلاگ پر روس کے کردار کو سراہتے ہیں۔ کلچرل ڈائیلاگ سے ہی پرامن دنیا کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بین الملکی ثقافتی تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا باہمی گفتگو اور افہام و تفہیم سے دنیا کو زیادہ پرامن اور متنوع و موافق بنا سکتے ہیں۔ عبدالعلیم خان کی کثیر الجہتی ثقافتی شناخت و تنوع کے تحفظ کے موضوع پر اجلاس میں بھی شرکت اور اپنے خطاب میں کہا کہ قازان فورم کا انعقاد خوش آئند، شریک ممالک باہمی تجربات سے مستفید ہوں گے۔
आपको बताएं कि नायब अमीर जमात इस्लामी कराची और अपोजिशन लीडर बल्दिया अज़मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की सरबराही में जमात इस्लामी के 9 टाउन्स चेयरमैन ने MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी से मुलाकात में इलाकों के मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल, कचरे के बर वक्त उठाने और ईद उल अज़हा ऑपरेशन के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि घर घर से कचरा उठाना शहरियों का बुनियादी हक है और सॉलिड वेस्ट के अमले की बर वक्त कारकर्दगी से अवाम का एतमाद बहाल होगा। MD तारिक निज़ामानी ने सफाई के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई और मुलाकात में सॉलिड वेस्ट हुकाम के अलावा जमात इस्लामी के तमाम टाउन चेयरमैन्स भी शरीक थे। अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि घर घर से कचरा उठाने का काम 100% यकीनी बनाएं। पाकिस्तानी अफवाज की भारत के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी पर सिंध रेंजर्स 92 विंग की जानिब से कराची के इलाके लियारी में शानदार रैली का इनाकाद किया गया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हाथों में कौमी परचम थामे मुजाहिरीन ने पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी भी की। शुरका का कहना था कि पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खुशी का इजहार हो रहा है क्योंकि हमारी आर्मी ने, हमारी फौज ने भारत को, इंडिया को एक ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया इंडिया को, मेरे ख्याल में 100 साल तक अब नहीं बोल सकेगा। पाकिस्तान आर्मी के साथ हम हमेशा खड़े हुए हैं, हमारा फ़ख्र है। अफवाज की जो जीत है ये पूरे कौम की जीत है और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने पाक अफवाज के साथ है। रैली के अख्ताम पर मुल्की सलामती, खुशहाली और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी की मुलाकात, पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत से मुतालिक आगाह किया, कहा पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने मुलाकात की है। पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत से मुतालिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया, पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की है। बिलावल भुट्टो ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब के बाद कौम सजदा शुक्र बजा लाई। अक़वाम पाकिस्तान के शहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश, मज़ारात पर अवाम का रश, फूलों की चादरें चढ़ाई और खुसूसी दुआओं और कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको बताएं कि यौम तशक्कुर के सिलसिले में पूरी कौम हम आवाज़ है। इस सिलसिले में पूरी कौम एक साथ होकर अपनी फ़ौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार कर रही है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी कौम और शहदा के अहल खाना ऑपरेशन बुनियान मरसूस की अजीम फतेह पर यौम तशक्कुर मना रही है। इस मौका पर शहदा के अहल खाना ने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, भारत एक बुज़दिल दुश्मन है जिसने रात के अंधेरे में मासूम सिविलियंस पर हमला किया। जदीद हिकमत अमली, बहादुर क़यादत और जज्बा शहादत से लबरेज़ कौम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाक फ़ौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया के हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। असली दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाने पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मुआरका हक में अफवाज पाकिस्तान की तारीखी फतह पर विफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वजीर आजम हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई के बाद मुल्क की तरक्की और कौमी सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। पंजाब में यौम तशक्कुर की तकरीबात का आगाज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने परचम कुशाई के जरिए किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौका पर शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध ने परचम कुशाई की। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को अपने सपूतों पर फख्र है। शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की और यादगार शोहदा पर खुसूसी तकरीब भी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। बाद में गवर्नर सिंध ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी। इससे पहले कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूलों की चादरें चढ़ाई।